السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہزیب۔ آج کی بڑی بات، 10 ارب ڈالر کی آئل ریفائنری، 4 ارب ڈالر کے RLNG پلانٹس، 2 ارب ڈالر قابل تجدید توانائی اور 2 ارب ڈالر جو معدنی ترقیاتی سیکٹرز ہیں ان کے لیے، 1 ارب ڈالر کا پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اور 1 ارب ڈالر خوراک اور زراعت کے منصوبوں کے لیے، کل ملا کر تقریباً 20 ارب ڈالر، وہ بھی صرف پاکستان کے لیے سعودی عرب کی طرف سے۔ یہ وہ شاندار اور طویل سرمایہ کاری کے وعدے اور ارادے جواب تکمیل کی جو ہے وہ منازل اب طے کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان آئے شاہی مہمان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اپنے وطن تو لوٹ آئے ہیں، تاہم جاتے جاتے پاکستان کی معیشت کو پیروں پر کھڑا کرنے کا سامان کر گئے ہیں۔ گزشتہ روز پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 7 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط اور 10 مشترکہ ورکنگ گروپس قائم ہوئے۔ ان معاہدوں کے مطابق سعودی عرب پاکستان میں 20 ارب ڈالر یا تقریباً 28 کھرب روپے کی سرمایہ کاری کرے گا، جو بقول سعودی ولی عہد یہ ساری سرمایہ کاری کا پہلا مرحلہ ہے اور مستقبل میں مزید سرمایہ کاری ہوگی۔ Been a brotherly country and friendly country to Pakistan, and we've worked together in tough and good times, and we will continue the same thing, especially that Pakistan facing really great future today with a great leadership. Last year, 2018, Pakistan GDP grew by 5%. So we believe that Pakistan is going to be a very, very important country in the coming future, and we want to be sure that we are part of that. So we are waiting for that kind of leadership to partner with and to build a lot of things together. Today we signed MOUs. We believe the amount of that kind of investment is $20 billion. It's big for phase 1, and definitely it's gonna grow every month, every year in bigger numbers, and it will be beneficial for both countries. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا آپ نے شارٹ سنا، اس پر وزیر اعظم عمران خان نے ان کو کیا جواب دیا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ I want to thank you for the way you helped us when we were in bad situation, and I'm very happy that you came here because we have just signed these MOUs, and Pakistan and Saudi Arabia are now taking this relationship to a level which we never had before. A relationship where it will now be investment between the two countries which will mutually benefit from it. We have CPEC, we have links with China, we have very close now connectivity with probably what is the biggest market in the world, which is China. So we welcome Saudi Arabia to participate with us. It's an exciting future. ان معاہدوں کی تفصیل میں جانا بھی ضروری ہے۔ پہلا معاہدہ سٹینڈرڈائزیشن کے شعبے میں تعاون کا تھا، جس پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے سعودی ہم منصب عادل الجبیر نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کی حکومتیں اپنی پیداواری صلاحیت بڑھائیں گی تاکہ عالمی منڈی میں اپنی اپنی مصنوعات کو مقابل لایا جا سکے۔ دوسرا معاہدہ کھیلوں اور امور نوجوانان میں تعاون کا تھا، جس پر وزیر بین الصوبائی رابطہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے دستخط کیے۔ تیسرا معاہدہ متبادل توانائی یا قابل تجدید توانائی کے شعبے کا تھا، جس پر وزیر پانی و بجلی عمر ایوب اور سعودی وزیر توانائی خالد الفلاح نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے مطابق سعودی کمپنی ACWA پاور 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ چوتھا اور سب سے اہم منصوبہ معاہدہ جو ہے وہ گوادر میں 10 ارب ڈالر کی آئل ریفائنری اور پھر اس کی جو ایکسٹینشن ہوگی پیٹرو کیمیکل کمپلیکس، اس کا قیام ہے۔ اس معاہدے پر وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان اور سعودی وزیر توانائی خالد الفلاح نے دستخط کیے۔ اس ریفائنری کے ذریعے یومیہ 2.5 لاکھ بیرل تیل کو ریفائن کیا جائے گا۔ پانچواں معاہدہ معدنی وسائل کے شعبے میں تعاون کا ہے، جس پر بھی غلام سرور خان اور خالد الفلاح نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں معدنی وسائل کے شعبے میں سرمایہ کاری ہوگی، جو تقریباً 2 ارب ڈالر تک ہوگی۔ چھٹا معاہدہ سعودی فنڈز کے ذریعے پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کی فنڈنگ کا ہوا، جس پر وزیر خزانہ اسد عمر اور سعودی وزیر خارجہ
خارجہ عادل الجبیر نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ یا SFD پاکستان میں خام تیل اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کو فائنانس کرے گا۔ اس کے علاوہ SFD مستقبل میں $1 ارب کی مزید سرمایہ کاری بھی کرے گا۔ ساتویں معاہدے کے تحت سعودی عرب پاکستان میں $4 ارب کے RLNG پلانٹس میں سرمایہ کاری کرے گا، جبکہ اگلے 2 سے 3 سال میں پیٹرو کیمیکل منصوبوں میں سرمایہ کاری کا جو ہے وہ $1 ارب تک بڑھائی جائے گی۔ اس معاہدے پر بھی اسد عمر اور خالد الجبیر نے دستخط کیے۔ ان 7 معاہدوں کے علاوہ سعودی عرب خوراک اور زراعت کے شعبے میں بھی $1 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ سعودی وزیر خارجہ کی بقول یہ خیرات نہیں، چیریٹی نہیں، بلکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں وہ۔ اگر پاکستان پر اعتماد نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ سرمایہ کاری نہ ہوتی۔ Said that this is our intention to invest, and it's Pakistan's intention to accept that investment. Now the technical people will look at it and then you take it to the next level. So that's our intention. Our objective is to ensure that we participate in Pakistan's economic growth. We believe that there is great potential in Pakistan for investments and we want to be part of Pakistan's growth. So this is not charity, this is an investment. There's a benefit for both sides. And if we didn't believe in Pakistan, we wouldn't be looking at investments like this. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ان MOUs کے علاوہ حال ہی میں سعودی عرب نے پاکستان کی معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے $3 ارب کا قرضہ دیا۔ اس کے علاوہ $3 ارب جو ہیں ڈیفرڈ پیمنٹ پر پاکستان کو آئل فراہم کیا جائے گا۔ بڑی بات کا بڑا سوال یہ ہے کہ سرمایہ کاری کے ان وعدوں کی عملی شکل کب دکھنا شروع ہوگی؟ آئل ریفائنری کی فیزیبلٹی رپورٹ کب تک تیار ہو جائے گی؟ اور کیا یہ سرمایہ کاری پاکستانی معیشت کو واقعی پیروں پر کھڑا کرنے میں کوئی مدد کرے گی یا امدادی پیکیجز کا سلسلہ جاری رہے گا؟ بات کریں گے وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب، لیٹ می سٹارٹ ود دس کہ شاید 6 مہینوں میں پہلی دفعہ ہے کہ کچھ زیادہ مجھے نہیں مل رہا کہ جو اکنامک پالیسیز تھیں آپ کی گورنمنٹ پہ، اس پہ I've always been a harsh critic، لیکن a big well done to you, your government۔ یہ جو $20 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی اس میں $14 ارب جو ہیں وہ آپ کی پیٹرولیم منسٹری کے پاس آ رہے ہیں، تو اس کا میکینزم کیا ہوگا اس سرمایہ کاری کا، اور یہ سرمایہ کاری کب سے آنا شروع ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عادل۔ دراصل اس پہ کام تو اس سے بہت پہلے شروع ہو گیا تھا، جب پہلی بار پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سعودی عربیہ وزٹ کیا تو پرنسپلی انہوں نے اس پہ بات کر لی تھی کہ ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں، پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ انویسٹمنٹ ہم ریفائننگ سیکٹر میں، پیٹرو کیمیکل سیکٹر میں، RLNG سیکٹر میں، تو انہوں نے سیکٹرز بھی آئیڈینٹیفائی کر دیے تھے یہ فرسٹ میٹنگ میں۔ اور سعودی کراؤن پرنس کے آنے سے پہلے ان کی ٹیکنیکل ٹیمز جو ہیں 6 بار پاکستان کو وزٹس کر چکی۔ انہوں نے گوادر بھی وزٹ کیا، ہماری ٹیکنیکل ٹیم کو ملے، انہوں نے کراچی ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی، وہ اسلام آباد آئے، ادھر ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ ملے، ایک میٹنگ میں میں بھی انہیں ملا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سنسیئرٹی کے ساتھ اور جلدی یہ پروجیکٹ صرف آن پیپر نہیں کرنا چاہتے، صرف باتیں نہیں کرنا چاہتے، بلکہ عملی طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ آج میری سعودی انرجی منسٹر سے جب 1 to 1 میٹنگ ہوئی، میری علیحدہ میٹنگ ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ باتیں پچھلی گورنمنٹ بھی بہت کرتی تھی، عملی طور پہ کچھ نہیں کیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ مل کے کریں اور عملی طور پہ کچھ کریں، باتیں کم کریں، کام زیادہ کریں۔ تو وہ لگتا ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آئے ہیں، اور جتنے سیکٹرز جن پہ آپ نے بات کی ہے ان میں سے میجر سیکٹر پاکستان ریفائننگ سیکٹر ہے، اور آپ نے 2.5 لاکھ بیرل کی بات کی، وہ 3 لاکھ بیرل ریفائنری لگانا چاہتے ہیں، اور اس کے 3 لاکھ اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس بھی لگانا چاہتے ہیں، اور باقی سیکٹرز کے بارے میں بھی آپ نے بات کی، وہ پاور سیکٹر میں رینیوبل انرجی میں آنا چاہتے ہیں، وہ RLNG پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو باقی سیکٹرز پہ بھی بات کی، لیکن وہ وہ چاہتے ہیں کہ اب ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور آج ہی ہم نے بیٹھ کے تو ایک بڑی ڈیڈیکیٹڈ ٹیکنیکل ٹیم، ان کی ٹیکنیکل ٹیم تو موجود تھی، تو آج ہی ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیکنیکل ٹیم بھی کانسٹیٹیوٹ کی، اور اس کے ساتھ بھی میٹنگ، اب ان کی فرسٹ میٹنگ جو ہے بائی دا اینڈ آف مارچ
انشاءاللہ تعالی ہم سعودیہ وزٹ بھی کریں گے اور فرسٹ میٹنگ ہماری ٹیکنیکل ٹیم کی سعودیہ بھی ان کے ساتھ ہوگی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑا یہ سارے پروجیکٹس فاسٹ ٹریک پہ آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب، ان پروجیکٹس پر اسپیشلی جو آپ کی پیٹرولیم منسٹری سے ریلیٹڈ ہیں ان پر تفصیل میں بھی بات کریں گے، لیکن پارلیمنٹ کو کب اعتماد میں لینے کا ارادہ ہے؟ یہ جتنے بھی 6-7 MOUs ہوئے ہیں. دیکھیں جی، پارلیمنٹ پرسوں آج ملنا تھا اور باوجہ ری شیڈول ہوا ہے پارلیمنٹ کا سیشن. اب بدھ کو ملے گی، 20 تاریخ کو ملے گی، اور یقیناً پارلیمنٹ کے اس سیشن میں جو کہ 2 ہفتوں پر معیت ہوگا، یہ ایک اہم پیش رفت ہے. اور آلریڈی ایک منی بجٹ کا بل بھی لے ہوا ہے، اس پہ بھی ڈسکشن ہونی ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا ایک پیکج ہے پاکستان کی اکانومی کو، اس سے بڑا بوسٹ ملے گا. تو یقیناً اس پہ بھی پارلیمنٹ کے اندر بات ہوگی اور پارلیمنٹ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سعودی حکومت نے پاکستان پر اعتماد کیا، ہماری لیڈرشپ پر اعتماد کیا، پاکستان کو وزٹ کیا. ان کی یہ فرسٹ وزٹ ہے. اس حوالے سے آج واپس جانے کے بعد کل وہ انڈیا جائیں گے، پھر چائنا اور پھر ملیشیا جائیں گے. تو انہوں نے پاکستان کو پریفریبلی فرسٹ وزٹ جو ہے ان کی پاکستان کی وزٹ ہے، پاکستان کو زیادہ اہمیت دی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشرق وسطیٰ میں ہم سارے میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مشرق وسطیٰ میں ہم مشرق سے شروع کریں گے اور مشرق میں بھی ہم پاکستان سے شروع کریں گے. اور پھر یہاں تک بھی انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو سعودی عربیہ میں بیٹھ کے پاکستان کے ایمبیسڈر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. تو اس سے ان کا انٹرسٹ کا لیول پتہ چلتا ہے، خود اعتمادی کا لیول پتہ چلتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کا لیول پتہ چلتا ہے، اور سب کچھ ہماری لیڈرشپ پر ایک بھرپور اعتماد کا اظہار. ٹھیک ہے. غلام سرور خان صاحب، جو آئل ریفائنری کی بات ہو رہی ہے، تقریباً $10 بلین اس میں انویسٹ ہوں گے، ان کی فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے وہ کب تک تیار ہو جائے گی؟ اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو شاید چین یا ایران کو کچھ تحفظات تھے، تو ایسا کوئی تھا؟ اگر تھے تو کیا وہ دور کر دیے گئے ہیں؟ دیکھیں جی، فیزیبلٹی پہ تو عملی طور پہ جیسے میں نے کہا کہ آج 7ویں بار ان کی ٹیکنیکل ٹیم ہمیں ملی. تو بہت ساری چیزوں پہ تو کام کا عملی طور پہ آغاز بھی ہو چکا ہے. یہ تو ایک سیریمونیل تھا جو کل MOU سائن ہوا، لیکن عملی طور پہ اس پہ بہت پہلے کام شروع ہو چکا ہے. اور مجھے پوری امید بھی ہے اور پختہ یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم تمام ٹیکنیکل ڈیٹیلز، اس کی فیزیبلٹی، اس کی لوکیشن، اس کا والیوم، اس کی کیپیسٹی، اس کا وینیو، ہر چیز جو ہے نا اسی سال کے آخر تک ہم انشاءاللہ تعالی مکمل کر لیں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے سال فیلڈ پہ عملی طور پہ اس پہ کام شروع ہو جائے اور ہمارا ٹینیور مکمل ہونے سے پہلے یہ ریفائنری کمپلیٹ ہو جائے. یہ ہم بھی چاہتے ہیں اور سعودیز بھی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ نے ایران کی بات کی یا چائنا کی بات کی، دیکھیں جی کہ ہم نے سب سے پہلے تو اپنے ملک کے انٹرسٹ میں فیصلے کرنے ہیں. اور یقیناً کوئی بھی ہمارا جو دوست ہے وہ ہمارے جو فیصلے جو ہمارے مفاد میں ہوں گے وہ یقیناً خوش ہوگا. چائنا ہمارا بہترین دوست ہے، ہمیشہ اس نے ہمیں مدد کی ہے، مشکل وقت میں مدد کی ہے، ہمارا اکنامک پارٹنر ہے. ہم نے CPEC کا آغاز چائنا کی مدد سے شروع کیا ہے، تو چائنا کو یقیناً کانفیڈنس میں لے کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور چائنیز فلی آن بورڈ ہیں. اور ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں اور ان تعلقات میں گرم جوشی بھی ہے، وہ تعلقات قائم بھی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی انہیں بھی ہم پہ اعتماد ہے. اور اگر ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اگر ہمارا ملک معاشی طور پہ اپنے پاروں پر کھڑا ہے، جو ہمارے دوست ہیں وہ یقیناً اس سے خوش ہوں گے. ٹھیک ہے. غلام سرور خان صاحب، بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. گیس انسٹالیشن پر گزشتہ کئی سالوں میں کافی حملے ہوئے، خصوصاً بلوچستان میں. تو اس حوالے سے کیا سعودی اتھارٹیز کو کچھ کنسرنز تھیں؟ اگر وہ تھیں تو کیا وہ آپ نے دور کر لی؟ اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ جی وزارت پیٹرولیم جو ہے انسٹالیشن کی حفاظت کے لیے اپنی ایک فورس بنانے کا بھی اب ارادہ رکھتی ہے. دیکھیں جی، الحمدللہ پاکستان نے 9/11 کے بعد فرنٹ لائن سٹیٹ اگینسٹ ٹیررزم کام کیا ہے اور ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑی ہے، دنیا کی جنگ لڑی ہے. اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور لوگوں کی دعاؤں سے اور 70,000 قربانیوں سے ہم یہ جنگ دہشت گردی کے خلاف جیتے ہیں.
آج پاکستان امن کا گہوارہ ہے، ایک پرامن ملک ہے، اس لیے ساری دنیا سے انویسٹرز پاکستان میں آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان اب دنیا میں ایک اہم رول بھی ادا کرنے جا رہا ہے، جیسے کہ طالبان کے امریکہ سے ساتھ مذاکرات کروا رہا ہے اور امریکہ افغانستان سے جانے کی بات کر رہا ہے۔ پاکستان نے تو اپنی سروسز آفر کی ہیں کہ جو سعودی عربیہ اور یمن کے مابین جو اختلافات ہیں انہیں بھی ہم طے کروانا چاہتے ہیں۔ ہم میڈیشن کا رول ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے اپنے ملک میں تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے تو بہت صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہے، اور ساری ٹیررزم پہ ہم نے کنٹرول کر لیا، اور کوئی کنسرن نہ سعودیز کا کوئی کنسرن ہے، نہ چائنیز کا کوئی کنسرن ہے، نہ یو اے ای والوں کا کوئی کنسرن ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سب کو پتہ ہے کہ پاکستان نے لا لیسنس کو ایلیمنیٹ کیا ہے، ٹیررزم کو ایلیمنیٹ کیا ہے، اور الحمدللہ بلوچستان کی صورتحال بھی بہت بہتر ہو گئی ہے، بلکہ بالکل ہی انڈر کنٹرول ہے۔ اور ہمارے وہ بلاکس جن میں سے ایک بڑا ویل نون بلاک ہے 28 جو 4 ضلعوں پہ محیط ہے، جس کے لائسنسز گرانٹ ہوئے آج سے 15-16 سال ہو گئے ہیں، بوجہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے وہاں کام نہیں شروع ہو سکا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بائی دی اینڈ آف مارچ ہم خود ماری اور OGDCL بھی وہاں کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کام ہم شروع کر دیں گے۔ تو ایسا کوئی کنسرن نہیں ہے سعودیز کا، ایسا کوئی کنسرن چائنیز کا نہیں ہے، یو اے ای والوں کا نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم آگے بڑھیں گے اور یہ سب کچھ ٹارگٹ جو ہم نے فکس کیے ہیں اچیو کر کے رہیں گے۔ ٹھیک ہے غلام صاحب خان صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ یمن کانفلکٹ کو ختم کرانے کے لیے آپ میڈیشن کے لیے تیار ہیں، اور آپ نے کمیونیکیٹ بھی یہ کیا ہے۔ پھر ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو کانفلکٹ ہے تو اس پر کیا رسپانس کیسا آیا سعودی عرب کی طرف سے؟ کیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان اس قسم کا ایک میڈیشن کا قائدانہ صلاحیت جو ہے، قائدانہ ایک رول ادا کرے میڈ ایسٹ میں؟ دیکھیں نا جی، آج اگر تھوڑا ٹینشن ہے قطر اور سعودی عربیہ کے درمیان، تو پاکستان نے جب وزٹ کیا، عمران خان نے جب وزٹ کیا تو بھرپور ویلکم کیا گیا قطریز کی طرف سے، اور یہ گرم جوشی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی اور کسی کے لیے نہیں تھی، جبکہ اختلافات بھی تھے سعودی عربیہ کے اور قطر کے، اور اس سے پہلے پاکستان 2 بار سعودیہ کو بھی وزٹ کر چکا، 2 بار یو اے ای کو بھی وزٹ کر چکا۔ تو انہیں اعتماد ہے کہ یہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارا ہمسایہ بھی ہے، اور مثبت سوچ بھی رکھتا ہے، اور جس وقت بھی میڈیشن کی ضرورت ہوگی تو یقیناً یہ ایک پازیٹیو رول ادا کرے گا۔ تو ہم نے اپنی سروسز آفر کی ہیں، اس کے لیے گراؤنڈ بھی ہموار کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی مناسب وقت میں اچھی خبریں بھی ملیں گی۔ ٹھیک ہے خان صاحب، یہ بتائیے کہ ایک تو آپ کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ جی ایئر فرانس جو ہے وہ جلدی فلائٹ ریزیوم کر دے گا، اس پر اگر آپ کوئی آفیشیل لائن دے دیں۔ دوسرا جو بلوچستان اور کے پی کے ساتھ منرل سیکٹر میں MOU سائن ہوا ہے سعودی عرب کا، تو کیا اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ کیا جگہ کا انتخاب کر لیا گیا ہے کہ بلوچستان میں کہاں کہاں ہوگی یہ کوآپریشن اور کے پی میں کہاں کہاں ہوگی، یا یہ تفصیلات ابھی طے پانی ہیں؟ لیکن جی یہ MOU ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، گورنمنٹ آف سعودی عربیہ، کنگڈم آف سعودی عربیہ اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ MOU ہے۔ اب جن ایریاز میں جائیں گے، اگر وہ منرل ایکسپلوریشن کے لیے بلوچستان جاتے ہیں تو فردر ان ڈیٹیل ایگریمنٹس ان کے قوانین کے مطابق بلوچستان کے گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر وہ کے پی میں ایکسپلوریشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، جس فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہیں، تو وہاں کے جو صوبائی قوانین ہیں اس کے مطابق وہ صوبے کی حکومت کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ طے کریں گے۔ یہ تو ایک پرنسپلی ایک انٹینٹ تھی، ایک اظہار تھا، ایک خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ہم ان سیکٹرز میں آنا چاہتے ہیں، ان سیکٹرز میں ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اگر وہ صوبوں میں جائیں گے، جس صوبے میں جائیں گے، تو پھر ان صوبوں کے ساتھ ڈائریکٹلی وہ ان کے قوانین کے مطابق ایگریمنٹ بھی کریں گے اور پھر فردر پروسیڈ کریں گے۔ جہاں تک آپ نے ایئر لائنس کی بات کی، لیکن برٹش ایئر ویز کے حوالے سے تو بڑی واضح ایک کمٹمنٹ آ چکی ہے کہ وہ جون میں اپنے آپریشنز شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری اور یورپین ایئر لائنس کے ساتھ بھی میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ لفتھانزا کے بارے میں بھی سنا گیا ہے، ایئر فرانس کے بارے میں بھی سنا گیا ہے۔ تو جب برٹش ایئر ویز آ رہی ہے تو یقیناً دیکھیں نا، ہم نے
ویزا آن ارائیول کر دیا، 57 ملکوں کو ہم نے کھول دیا کہ لوگ آئیں، پاکستان آئیں، پاکستان کو دیکھیں. پہلے ہمارے بارے میں ایک غلط پرسیپشن تھی کہ پاکستان ایک سیکیورٹی کنٹری ہے، یہاں لا لیسنس ہے، یہاں ٹیررزم ہے، یہاں بم دھماکے ہیں. تو اب ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا آئے اور دنیا دیکھے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے، پاکستان کتنا پرامن ملک ہے. پاکستان کا شمار دنیا کی ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ اس کے لیے کیا ہے، اور بہت سارے لوگ بھی آئیں گے، یورپینس کے علاوہ بھی آئیں گے. غلام سرور خان صاحب وفاقی وزیر پیٹرولیم ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت بہت شکریہ. انہوں نے بڑی اہم باتیں کی. ایک تو جو یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ ایران اور چائنا کو سعودی سرمایہ کاری، خصوصاً گوادر میں جو سرمایہ کاری سعودی عرب کرنے جا رہا ہے، اس پر کچھ تحفظات ہیں، وہ انہوں نے کیٹیگورکلی ڈینائی کیا. دوسرا انہوں نے آج یہ کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں کشیدہ، اور قطر اور سعودی عرب کے درمیان جو کشیدہ تعلقات ہیں، اس کے لیے پاکستان اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار، اور گراؤنڈ ورک اس پر اس وقت کیا جا رہا ہے. سعودی ولی عہد کے ناظرین محمد بن سلمان کا دورہ جو ہے اس کی پازیٹیو اینگلز اور اس پہ بھی ہم نے بات کی، لیکن پاکستان کے لیے کچھ چیلنجز بھی ہیں اب خارجہ پالیسی کو لے کر. ان چیلنجز پر بات کریں گے. سینیٹر سید مشاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 3 دن تک پاکستانی میڈیا پر چھائے رہے، اور پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کی $20 ارب کی سرمایہ کاری اور فراخ دلی کا جواب کراؤن پرنس کے تاریخی استقبال سے دیا گیا. محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان، جہاں پلوامہ اٹیک کے بعد انڈیا کی جانب سے پاکستان کو عالمی سطح پر آئسولیٹ یا تنہا کرنے کی دھمکی کا بھرپور جواب ہے، وہیں ان کے دورے کے بعد پاکستان کو خارجہ پالیسی میں تہران اور ریاض کے درمیان تعلقات میں ایک بیلنس برقرار رکھنا بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا. محمد بن سلمان کے دورے سے قبل پاکستان میں مقیم ایرانی سفیر نے دورے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایک مثبت تاثر دینے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ عرب ممالک کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات سے پاکستان اور ایران کے تاریخی تعلقات متاثر نہیں ہوں گے. لیکن محمد بن سلمان کے دورے سے قبل 13 جنوری کو ایران کے علاقے زائدان میں ایک دہشت گرد حملے پر ایران کی جانب سے سخت رد عمل آیا، اور ٹھیک اسی روز جب محمد بن سلمان پاکستان پہنچے، ایران نے پاکستان کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے الزام لگایا کہ یہ حملہ پاکستان سے ہوا، اور مطالبہ کیا کہ اس حملے کے پیچھے چھپے عناصر کے خلاف پاکستان کارروائی کرے. پاکستان کے لیے یہ کافی حیران کن اور سخت رد عمل تھا، جس پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک مناسب سفارتی رد عمل دیا. Iran is our neighbor. We would not want to cause any problem for them. So if there are issues, we can discuss them. If they have evidence, they can share it with us, and we'll be helpful. We have been dealing with these situations in the past. We have cooperated with each other to overcome these difficulties. یہی سوال جب سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر سے کیا گیا تو ان کا رد عمل کافی شدید اور ایران مخالف تھا. Coming from the foreign minister of the world's chief sponsor of terrorism to accuse others of engaging in terrorist activities in Iran, very, very strange. Iran has been, since the Iranian Revolution of 1979, the chief sponsor of terrorism. Iran established terrorist groups such as Hezbollah in Lebanon and the Houthis in Yemen. Iran has been implicated in terrorist attacks in South America, in Europe, in Saudi Arabia, in other places. I believe that the Iranians are going through difficult problems. The Iranian regime is facing pressure from its own public, and so the Iranian regime is trying to deflect by trying to blame outsiders. واضح رہے کہ ایران کی جانب سے اس حملے کے بعد سعودی عرب پر بھی اس حملے میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا تھا، اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کی ایک لمبی تاریخ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان سعودی عرب سے قربت کو دونوں ممالک کے درمیان دوری ختم کرنے کے لیے کیسے استعمال کرے گا، اور ایک ایسا تاثر دیے جانے سے پاکستان کو گریز کرنا چاہیے کہ پاکستان کسی بھی طرح کسی ایک کیمپ کا حصہ بن چکا ہے. اسی موضوع پر بات کریں گے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشاہد صاحب، تھینکس فار جوائننگ اس. پرنس محمد بن سلمان کے دورے کو کافی تاریخی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن آج کی وزرائے خارجہ کی جو پریس کانفرنس کے بعد ریاض اور تہران میں جو اختلافات کھل کر دکھے، ان میں ایک بیلنس مینٹین رکھنا جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کے لیے، پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟
السلام علیکم جی عادل صاحب، اور ہم نیوز کے ویورز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے، لیکن یہ سوال جو ہے پچھلے 25-30 سال سے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بڑا اہم اختیار کر گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو بھی مختلف حکومتیں آئی ہیں، جو بھی قیادت آئی ہے، انہوں نے یہ کوشش پوری کی ہے کہ ایک طرف ہمارا خصوصی روحانی رشتہ ہے، اسٹریٹجک تعلقات ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اور ایک طرف ہمارا ہمسایہ ہے ایران، جو درینہ دوست بھی ہے، جسے پاکستان کا بھی ہمیشہ ساتھ دیا ہے، چاہے 65 اور 71 کی جنگ ہو۔ اور آپ کو یاد ہوگا، شاید تاریخ کا حصہ ہے، میں اس کا مسلم اخبار کا ایڈیٹر تھا، 1984 میں جنرل ضیاء پریزیڈنٹ تھے، اور امریکہ کے ساتھ افغان جہاد میں وہ ان کے حلیف تھے، اور امریکہ نے ان کو دباؤ ڈالا کہ جی ایران کے خلاف آپ کچھ ایکشن لیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں کر سکتے، کہ ایران ہمارا کور انٹرسٹ میں شامل ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا تاریخ کا حصہ کہ 86 میں صدر خامنہئی ادھر آئے۔ ابھی بھی اس دورے میں نے دیکھا ہے کہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان سعودی عربیہ کے بڑے اسٹریٹجک تعلقات ایک نئے لیول پر پہنچ گئے ہیں، اقتصادی تعاون بھی ہو گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جی، انہوں نے خود ٹیلی فون کیا، جواد ظریف جو ایران کے ان کے ہم منصب ہیں ان سے بات بھی کی ہے، ان کو تسلی بھی دی ہے، ان کو کہا ہے کہ ہم ایران کی سالمیت، ایران کی جو عبادت ہے اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور ہمارے آپ کے تعلقات اسی طریقے سے قائم ہوں گے۔ تو میرے خیال میں یہ جو فائن بیلنس کی آپ نے بات کی وہ ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح آرمی چیف جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، یہ پہلے آرمی چیف ہے کوئی 20 سالوں کے بعد جو ایران گئے ہیں ایک بائی لیٹرل وزٹ میں، اور پہلی دفعہ ہوا ہے 25 سالوں میں کہ ایران کے فوجی سربراہ پاکستان تشریف لائے ہیں ایز گیسٹ آف GHQ، یہ پہلے نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھیں، اور انہوں نے پھر محمد بن سلمان صاحب سے بھی تعلقات اجاگر کی، آرمی چیف نے UAE سے بھی کیے، لیکن آپ نے دیکھا جو بیلنس کی بات آپ نے کی، چاہے فوجی قیادت ہو چاہے ہماری لیڈرشپ ہو، وہ سارا یہ کام پوری طرح وہ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہی ہماری قومی مفاد کی تقاضے ہیں، یہی ہماری سیاسی اور فوجی قیادت کی بصیرت کا ایک امتحان ہے جس میں وہ کامیاب رہے ہیں ابھی تک، اور انشاءاللہ رہیں گے بھی۔ اچھا مشاہد صاحب، ایران اور پاکستان کے تاریخی تعلقات کا آپ نے تفصیلاً ذکر کیا، چین کے ساتھ خصوصاً سی پیک کے بعد جو پاکستان کے تعلقات استوار ہو چکے ہیں وہ بھی یقیناً تاریخی ہیں، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران اور چین دونوں کی جانب سے گوادر میں جو سعودی انویسٹمنٹ ہے سرمایہ کاری پر، اس پر انہیں شدید تحفظات ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے پورا ہوم ورک کیا ہے اس پر، اس کے بعد جو ہے چین اور ایران کو اعتماد میں لے کر جو ہے اس سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا ہے؟ پہلے ہم چائنا کی بات کر لیں، لیکن چائنا کے میں سمجھتا ہوں کہ سعودی انویسٹمنٹ جو ابھی آئی ہے یہ بھی سی پیک کے ثمرات کا حصہ ہے۔ جب چائنا نے پاکستان میں ایک اعتماد کا ووٹ دیا 5 سال قبل، جب انہوں نے لانچ کیا سی پیک کو بھی اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو، اس کو کوئی پاکستان دیکھ رہا تھا انویسٹر فرینڈلی، لوگ کہتے تھے یہاں دہشت گردی ہے، ناکامی ہے، ناکام ریاست کی بات ہو رہی تھی، اور لیکن چائنا نے ٹکا کے کھل کے آیا $50 ارب کے ساتھ ایک اسٹریٹجک معاہدہ جو 15 سال کے لیے ہے، 2015 سے 2030 تک، اور جو سیاست سے، سیاسی وابستگیوں سے، حکومت سے، شخصیات سے بالا ہے۔ تو انہوں نے ایک ووٹ آف کانفیڈنس دیا، اور پاکستان کا امیج عادل صاحب اس کے بعد تبدیل ہوا ہے ایز این انویسٹر فرینڈلی ڈیسٹینیشن۔ اگر پاکستان میں وہ سی پیک کی انویسٹمنٹ نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں آج آپ UAE یا سعودی عربیہ کو اس طرح دیکھتے پاکستان میں، اور مجھے یہ خوشی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے نتیجے میں ایک جو فائدہ پاکستان کو اسٹریٹجک اقتصادی ہوگا کہ سی پیک کو تقویت پہنچے گی، کیونکہ سی پیک کا محور یا سینٹر پیس کیا ہے؟ گوادر پورٹ، اور گوادر میں ایشیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری سعودی عربیہ انویسٹ کر رہا ہے، تو وہ اس سے گوادر کی اہمیت، گوادر کا جو کردار ہے وہ اور مزید اجاگر ہوگا۔ اور جہاں تک ایران کا تعلق ہے، دیکھیں جی اس میں بڑی واضح بات ہے، اور 2 سال پہلے میں نے کانفرنس بھی کرائی تھی گوادر میں ہی، اس میں ایران کے ہم نے ریپرزینٹیو پہلی دفعہ بلائے تھے، پہلی انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اور سارے ملٹری لیڈرشپ اور سیاسی لیڈرشپ موجود تھی۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چار بہار جو 120 کلومیٹر دور ہے گوادر سے ایران میں، اور گوادر یہ ایک سسٹر پورٹس ہیں، کیونکہ گوادر ظاہر ایک ڈیپ سی پورٹ ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے، 4 بار چھوٹا پورٹ ہے، لیکن وہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے،
और उसमें दावत भी उन्होंने दी थी सिर्फ एक फॉरेन लीडर को, वो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग थे उस वक्त मीर हासिल बजंजर साहब, और सदर रूहानी आए थे। तो मैं नहीं समझता कि सऊदी अरेबिया के गवादर में आने से, उनकी इन्वेस्टमेंट करने से आइदर ईरान या चाइना को ऐसी तकलीफ होगी, बल्कि मैं समझता हूँ ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो सीपेक में है, अच्छा, मुशाहिद हुसैन सही साहब, ओपोजिशन की जानिब से अभी एतराज़ सामने आया कि जी पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुश्तरका एलामिया में कश्मीर का जिक्र नहीं किया गया, ना प्राइम मिनिस्टर ने अपने खिताब में किया। लेकिन हम ये एतराज़ करते हुए शायद ये भूल जाते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने अभी इंडिया भी जाना है, वहाँ भी काफ़ी बड़ी सरमायाकारी कर रहा है सऊदी अरब। पाकिस्तान में $20 अरब की सरमायाकारी हो रही है, उसको सराहने की बजाय इस तरह एक सियासी नुक्ते पर ओपोजिशन की तनकीद में कितना वजन है? क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब 1-on-1 मीटिंग हुई हो इमरान खान की आर्मी चीफ की मोहम्मद बिन सलमान के साथ, उसमें जरूर ये ज़ेर बहस आया होगा कश्मीर। मैं समझता हूँ कि आदिल साहब, अंग्रेजी में एक मकूला है, एक सेइंग है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जी, हम बात कर सकते हैं कश्मीर की, जो हम खुद करते हैं। पिछले हफ्ते मैं खुद लंदन में था, इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस का, बड़ी टिका के बात हुई कश्मीर की। लेकिन ये जो मौका है, जाहिर है जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और सऊदी वली अहद की मुलाकात हुई और प्राइवेट मीटिंग हुई और जनरल बाजवा की भी हुई और लोगों की भी हुई, उसमें सारा हमारी तरफ से ब्रीफिंग को दी गई कि ये इलाकाई सूरत हाल है, ये हमारा मौकफ है कश्मीर के पुलवामा के हवाले से। अगर ये मेरे ख्याल में ज्यादती होगी उन पर दबाव डालना कि आप ये बात जरूर कहें कि उन्होंने इधर आए खुले दिल के साथ उन्होंने पाकिस्तान की तायीद की, मौकफ की, और पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के अवाम के साथ प्यार और मोहब्बत के रिश्ते का इजहार किया। और जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है उसमें जाहिर है कि अब उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक स्टेक है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर, पाकिस्तान की सालमियत पर। तो वो ये मैसेज हिंदुस्तान को भी किया है कि हिंदुस्तान से जाने से पहले वो पाकिस्तान आए हैं और जिस गर्मजोशी का इजहार किया है, मैं समझता हूँ कि उस पर हिंदुस्तान पर भी दबाव पड़ेगा कि हम इससे आगे ना बढ़े, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान के साथ उस किस्म के मफादात भी हैं और वो मुश्तरका हैं। तो ये मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बात नहीं कि ये कश्मीर का जिक्र किया या नहीं किया, वो ठीक है, उसमें अपने मसलियतें भी होती हैं और उनकी हमें ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए। जो अच्छा, मुशाहिद हुसैन सही साहब, आखिर सवाल आपसे कि पुलवामा अटैक के बाद इंडिया एक बार फिर पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई या आइसोलेशन की धमकी दे रहा है। ऐसे में आपके नज़दीक हुकूमत को क्या करना चाहिए, खुसूसन ऐसे वक्त में जब बैनुल अक़वामी फोरम्स पर मीडिया में इंडिया अपना पाकिस्तान मुखालिफ एक मौक़िफ़ जो है वो बड़े शदीद तरीके से सामने लेके आ रहा है? ये बड़ा अहम सवाल है और इसमें लेकिन बड़ी माजरत के साथ मौजूदा मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा। जी बिल्कुल, कोई यूनिफाइड इंटरनेशनल व्यू नहीं। देखें जी, हिंदुस्तान के क्या मकासद है? हिंदुस्तान इस वक्त डिफेंसिव पर है, हिंदुस्तान खुद आइसोलेटेड है, सीपैक में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है, करतारपुर का इनिशिएटिव हमने लिया है, ये अफगान पीस प्रोसेस में अमेरिका पाकिस्तान पर इन्हिसार कर रहा है कि अमेरिका को शरीफाना एग्जिट दिया जाए अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान के बगैर अमन इस्तेकाम अफगानिस्तान और खत्ते में कायम नहीं हो सकता। तो हिंदुस्तान की जो हिकमत अमली थी, जिसे मैं अंग्रेजी में कहूंगा ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड, कि पाकिस्तान को बुरा भला कहे, डिमोनाइज पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान को आइसोलेट करे, तनहा करने की कोशिश, वो नाकाम हो चुकी है। मैंने क्यों आपसे इख्तलाफ की बात की? मैं आपको देता हूँ 15 फरवरी का न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसको मैंने ट्वीट भी किया, कोट भी किया, बड़ा अच्छा। उन्होंने कहा है कि जनाब ये इंसर्जेंसी होम ग्रोन है। जो लड़का था आदिल डार, वो 22 साल का था, वो 6 मील दूर रहता था फ्रॉम जहां से हमला हुआ है, और लेफ्टिनेंट जनरल हुदा जो है पुराने उनके कमांडर, उसको कोट किया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि इतना बड़ा असला जो था वो IEDs वो आ ही नहीं सकता था अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब चेयरमैन हैं सेनेट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के, हमारे साथ थे। बड़ी बात में नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात होगी भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के केस की। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मकबूजा कश्मीर में पुलवामा हमले के नतीजे में बढ़ने वाली कशीदगी के दौरान एक और तनाज़े की समाअत इस वक्त आलमी अदालत इंसाफ में शुरू हो चुकी है। इंडियन जासूस कुलभूषण यादव का केस पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस केस की समाअत के दौरान पाकिस्तान अपना ये बयानिया आलमी सतह पर साबित कर सकता है कि इंडिया पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में मुलविस है। याद रहे कि पाकिस्तान के मुताबिक भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण यादव को हुसैन मुबारक पटेल के नाम के फर्जी पासपोर्ट के साथ 3 मार्च 2016 को गैर कानूनी तरीके से बलूचिस्तान में दाखिल होते हुए गिरफ्तार किया गया था, जिसने ये एतराफ़ किया कि उसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का टास्क दिया गया था। 2017 में पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाई थी, जिसके खिलाफ इंडिया ने मई 2017 में आलमी अदालत इंसाफ में अपील दायर की थी कि भारत को कुलभूषण यादव तक कौंसलर रसाई दी जाए और पाकिस्तान की जानिब से दी गई सजा को रोका जाए। इंडिया का मौक़िफ़ यह था कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद गुज़श्ता बरस 18 मई को आलमी अदालत इंसाफ ने अबूरी हुक्म जारी करते हुए कुलभूषण यादव की फांसी को रोकने का हुक्म दिया था। लेकिन अब शुरू होने वाली समाअत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा, जिसमें आज इंडिया की जानिब से दलाइल दिए जाने के बाद पाकिस्तान कल अपने दलाइल देगा। अहम बात यह है कि इंडिया ये एतराफ़ कर चुका है कि कुलभूषण यादव इंडियन शहरी हैं, लेकिन इंडियन मौक़िफ़ यह है कि कुलभूषण यादव जो हैं वो नेवी से रिटायर शुदा एक ताजिर है, जिसे ईरान से मुबैना तौर पर अगवा करने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाकर ज़बरदस्ती रॉ का एजेंट होने का एतराफ़ करवाया गया। पाकिस्तान के मुताबिक आज की समाअत में इंडिया की जानिब से कोई नए दलाइल नहीं दिए गए और ना ही पाकिस्तान के एतराज़ात का जवाब दिया गया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल के मुताबिक इंडिया अब तक ये साबित नहीं कर सका कि कुलभूषण के पास मुबारक हुसैन पटेल के जाली नाम का असली भारतीय पासपोर्ट कैसे आया, जिसे उसने 17 मरतबा भारत आने जाने के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की जानिब से यह सवाल भी उठाया गया कि भारत कुलभूषण की नेवी से रिटायरमेंट का सबूत पेश करे, लेकिन आज की समाअत के दौरान भी भारतीय वकील की जानिब से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका और ना ही उसकी पेंशन का कोई सबूत दिया गया। आलमी अदालत इंसाफ के मुताबिक केस का मरकजी नुक्ता पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई ना देना है। इंडिया की एक और दरख्वास्त ये भी है कि कुलभूषण यादव को रिहाई दी जाए, लेकिन आलमी अदालत इंसाफ के पास ये दायरा इख्तियार है ही नहीं कि वो कुलभूषण की रिहाई का हुक्म दे सके। ये ज़रूर मुमकिन है कि आलमी अदालत इंसाफ पाकिस्तान को ये हुक्म दे कि कुलभूषण के खिलाफ मुकदमे पर शायद नज़रसानी की जाए। इसी पर बात करेंगे आलमी अदालत इंसाफ की एडवाइज़र फॉर साउथ एशिया रीमा उमर साहिबा हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं। रीमा जी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। पाकिस्तान का एक बड़ा मौक़िफ़ मजबूत यह है कि कुलभूषण ने जाली पासपोर्ट पर किस तरह 17 मरतबा इंडिया का सफ़र किया, उसकी कोई वजाहत अभी तक नहीं आई और साथ ही साथ इंडिया ये कहता है कि कुलभूषण रिटायर हो चुका था, लेकिन उसका भी पाकिस्तान ने सबूत मांगा, अभी तक कोई वाज़ेह सबूत नहीं आया। पाकिस्तान का केस कितना मजबूत नज़र आ रहा है आपको? शुक्रिया आदिल साहब। मेरा ख्याल है पहले थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते हैं कि इस केस के लीगल इश्यूज क्या हैं। मेरा ख्याल है इस तरह का जो केस है, भारत इन्वॉल्व है, पाकिस्तान है, इंटरनेशनल कोर्ट है, तो सेंस बनती है कि हम इसको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, लेकिन लीगल इश्यूज को क्लैरिफाई करना भी बहुत अहम है, क्योंकि जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उनके सामने जो लीगल सवालात हैं वो 2-3 ही हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान और भारत जो है वो दोनों एक ट्रीटी, वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस, उसकी पार्टी है। ट्रीटी ये कहती है अगर गैर मुल्की शहरी किसी भी मुल्क में पकड़ा जाए या डिटेन, उसको कॉन्सुलर एक्सेस देना ऑब्लिगेशन है उस मुल्क की। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये जो प्रोविजन है ये जासूसों पे या दहशतगर्दों पे अप्लाई नहीं होती। भारत का मौक़िफ़ है कि ये होती है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि 2008 में भारत और पाकिस्तान ने एक और एग्रीमेंट किया था, जिसमें ये कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनमें केस बाय केस वो डिसाइड करेंगे किस तरह चलना है। भारत जो है वो कहता है एप्लीकेबल नहीं है और अगर वो वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस को बाईपास करती है तो वो वैसे भी कोर्ट जो है उसको कंसिडर नहीं कर सकती। तो इतनी लंबी इस बैकग्राउंड का पर्पस ये था कि हमें ये जरूर समझना चाहिए कि इस केस की जो नौयत है वो बहुत मखसूस एक्सेस के बारे में है। मेरी राय, क्योंकि मैं इंसानी हुकूक पे काम करती हूँ, मेरी राय ये है कि कॉन्सुलर एक्सेस एक फेयर ट्रायल का बहुत अहम पार्ट है। तो चाहे कोई भी शहरी हो, किसी भी मुल्क का हो, चाहे उस पे इल्जामात किसी भी नौयत के हो,
कॉन्सुलर एक्सेस देना चाहिए। पाकिस्तानी जो और ममालिक में पकड़े जाते हैं उन्हें भी मिलना चाहिए, और अगर कोई गैर मुल्की पाकिस्तान में पकड़ा जाता है उन्हें भी मिलना चाहिए। ये इस केस का जो अच्छा रीमा उमर साहब, अगर सजाए मौत ख़त्म नहीं कर सकते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो आपसे उनका आईसीजी का मैंडेट समझना चाहेंगे कि अगर वो कुलभूषण को भारत को कौंसलर रसाई देने का फैसला कर लेती है, तो क्या पाकिस्तान को दोबारा सिविल अदालत में ये मुकदमा चलाने की हिदायत करना जो है वो उनके मैंडेट में है आईसीजे के? ये मेरा ख्याल है ज्यादा अहम सवाल है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें कि इंडिया जो है अगर वो ये साबित कर भी देता है कि जाधव जो है, कुलभूषण जाधव, उनको कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए था और पाकिस्तान ने ट्रीटी की वायलेशन की उनको एक्सेस ना देके, तो रिलीफ क्या मांग सकते हैं? अब इंडिया ने जो रिलीफ मांगी है वो बहुत फार रीचिंग है। उन्होंने कहा है या तो आईसीजे जाधव जो हैं उनको रिलीज का ऑर्डर दे दे, या ये कहे कि उनका रीट्रायल हो सिविलियन कोर्ट में, और इस तरह की उनका जो डेथ सेंटेंस है वो खत्म कर दिया जाए। इस तरह की फार रीचिंग उन्होंने रिलीफ्स मांगी हैं। अगर आप आईसीजे के पुराने केसेस जो इसी तरह के इश्यूज को डिस्कस करते हैं उनको उठा के देखें, तो ये सामने आती है बात कि आईसीजे की जो जुरिस्डिक्शन है वो बहुत लिमिटेड है, और जो आईसीजे है वो एक क्रिमिनल अपेलेट कोर्ट नहीं है जैसा हमारी सुप्रीम कोर्ट है। वो फैक्ट्स को नहीं देखेंगे, वो पूरी प्रोसीडिंग्स को शायद रिव्यू ना करें। उनका जो फैसला है और उनकी जो रिलीफ है वो कॉन्सुलर एक्सेस की लिमिट में ही होगी। और वो क्या रिलीफ ऑर्डर कर सकते हैं? जो पहले इस तरह के केसेस आए उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि वो जो केस है उसको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिव्यू कर ले, इस बात को सामने रख के कि उनको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया। ठीक है। अच्छा रीमा उमर साहब, पाकिस्तान की जो फौजी अदालत है वो फैसला कर चुकी है, सजाए मौत सुनाई जा चुकी है, लेकिन अगर इंडिया को कुलभूषण तक कौंसलर रसाई दे दी जाती है तो फिर क्या पाकिस्तान को रीट्रायल कराना होगा, या फिर आइंदा के लिए ये अहकाम जारी कर सकती है आईसीजे की जी आइंदा अगर ऐसे केसेस हों तो आपको डेफिनेटली कौंसलर एक्सेस देनी होगी, अब तो जो हुआ वो हो गया है? ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, दोनों हो सकती हैं सूरत हाल। देखिए, अगर आईसीजे ये कहता है कि जो मिलिट्री कोर्ट है वो भी इफेक्टिव रिव्यू कर सकती है, जैसे आप देखें अगर एक लोअर कोर्ट में अगर ट्रायल हो रहा है उसमें कोई अगर फेयर ट्रायल की वायलेशंस हुई हैं या कोई कानूनी प्रोविजंस है उनका पूरी तरह से वो नहीं इम्प्लीमेंट हुई, अगर ये हम दिखा सकें कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस अगर जाता है अपील में तो वो फिर से रिव्यू कर सकते हैं लोअर कोर्ट का डिसीजन। ठीक है, चले रीमा उमर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। नाज़रीन, हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।